اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ آج کی کلاس اصول التجوید حصہ دوم کی کلاس ہے، اور اصول التجوید حصہ دوم کے اندر بیان چل رہا ہے صفات کا، اور صفات کے بیان میں بھی صفات ممیزہ کا بیان چل رہا ہے۔ صفات لازمہ کی دو قسمیں، متضادہ غیر متضادہ، پھر صفات لازمہ متضادہ ہو یا غیر متضادہ ہو، دونوں کی دو قسمیں ہیں۔ صفات ممیزہ، صفات مشترکہ۔ صفات ممیزہ وہ صفات ہیں جو ایک مخرج کے تمام حرفوں میں وہ جن کے ذریعے ایک مخرج کے دو یا تین حرفوں کا الگ الگ ہونا معلوم ہو، یہ صفات ممیزہ ہے۔ یعنی ایک مخرج کے دو یا تین حروف ہیں، ان کے اندر فرق کرنا ہے، جدائی کرنی ہے، تو یہ صفات ممیزہ کا کام ہے۔ صفات مشترکہ وہ صفات ہیں جو ایک مخرج کے تمام حرفوں میں پائے جائے، یہ صفات مشترکہ ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے سبق پڑھا کہ ایک حرف دوسرے حرف سے کتنے طریقوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے 4 طریقوں سے ممتاز اور جدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 4 طریقے ہیں کہ جن حروف کے مخرج ایک ہیں، مثلا تا، دال، طا ایک مخرج ہے، تو ان کے اندر جدائی کیسے ہوتی ہے؟ تو 4 طریقوں سے جدائی ہوتی ہے۔ نمبر 1 صرف مخرج سے جدائی ہوگی، نمبر 2 صرف صفت سے جدائی ہوگی، اور مخرج اور صفت دونوں سے جدائی ہوگی، نمبر 4 ما قبل کی حرکت سے جدائی ہوگی۔ تو پہلا طریقہ جو تھا وہ مخرج سے جدائی۔ مخرج سے جدائی، حروف اگر صفات لازمہ میں مشترک ہوں تو ان میں جدائی مخرج سے ہوتی ہے، تو یہ تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ تو آج دوسرا طریقہ کہ صرف صفت سے جدائی، یہ ہمارا سبق ہے۔ اچھا، وہ ایک پرسنل پر مجھے کمنٹ کیا ہے ہماری ایک بہن نے، سعدیہ نے غالباً، وہ پوچھ رہی ہے کہ حکمن اور حقیقتاً کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اوپر جو آپ نے پڑھا تھا، جو حروف کی جو تقسیم تھی، حروف کی تقسیم کے اندر وہ جو جس میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ ایک یہ حرف قوی ہے یا اقوی ہے، ضعیف ہے، متوسط ہے، اضعف ہے، تو اس کے اندر جو حروف کی جو تقسیم تھی، حروف کی باعتبار قوت اور ضعف کے 5 قسمیں تھی۔ قوت اور ضعف کے اعتبار سے 5 قسمیں تھی: اقوی، قوی، متوسط، ضعیف، اضعف۔ ٹھیک ہے، اقوی وہ حروف ہیں جن میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً قوی ہوں۔ یہ ہم نے پڑھا ہے کہ اقوی وہ حروف ہیں جن میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً قوی ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ہوگا کہ صفات جو ہم نے پڑھی، ان صفات میں متضادہ میں کون کون سی صفات قوی ہیں اور کون سی غیر قوی ہیں۔ ٹھیک ہے، قوی اور غیر قوی، یعنی قوی اور ضعیف۔ تو صفات متضادہ میں سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صفات متضادہ میں سے 5 صفتیں قوی ہیں اور 5 ضعیف ہیں: جہر، شدت، استعلاء، اطباق، اسمات۔ یہ 5 صفتیں جو ہے یہ قوی ہیں، اور جو باقی بچی وہ ضعیف ہے۔ اور غیر متضادہ میں لین کے علاوہ تمام صفتیں قوی ہیں۔ تو یہ ہمیں یاد ہوگا کہ صفتیں کون کون سی قوی ہیں اور کون سی ضعیف ہیں، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ حرف کون سا قوی ہے، کون سا اقوی ہے۔ تو جو حروف کی جو تقسیم ہے، ان میں 5 قسموں میں پہلی قسم ہے اقوی۔ اقوی وہ حروف ہیں جن میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکماً قوی ہوں۔ ٹھیک ہے، حقیقتاً اور حکماً۔ حقیقتاً یعنی وہ حروف، وہ حرف جس کے اندر تمام صفتیں قوی ہوں، کوئی بھی ضعیف نہ ہو، تو وہ حقیقتاً اقوی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جس میں
تمام صفتیں قوی ہوں، صرف ایک ضعیف ہو، ایک ضعیف ہو، باقی سب صفتیں قوی ہوں، تو وہ بھی اقوا ہے. یہ ہے حکمن، یعنی ساری صفتیں قوی ہے، ایک ضعیف ہے، تو وہ بھی حکمن اقوا ہی ہے، اقوا ہی کے حکم میں ہے وہ بھی حرف. یہ ہے وہ حقیقتاً اور حکمن. حقیقتاً کہ ساری صفتیں قوی ہوں، ایک بھی ضعیف نہ ہو، ٹھیک ہے. اور حکمن کہ ایک صفت ضعیف ہو، ساری قوی ہوں، تو یہ حکمن ہے. حقیقتاً اور حکمن کا یہ مطلب ہے. مثلا ہم اپنے کبھی کبھی اردو میں بھی بولتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بہت ساری جگہ، کہ کوئی چیز ہوتی ہے اس کے اندر اگر ذرا سی کوئی چیز مکس ہوتی ہے تو جو اصل چیز ہوتی ہے اسی کے حکم میں اس کو ہم رکھتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب دودھ ہے، مثلا دودھ ہے حقیقتاً دودھ، لیکن دودھ میں اگر کچھ تھوڑا بہت پانی بھی ملایا جائے تو اس کو بھی دودھ ہی کہا جائے گا، اس کو پانی نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے. تھوڑا بہت اس کے اندر پانی ملا دیا لیکن اس کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ پانی ہے، دودھ ہی اس کو کہا جائے گا. تو اس کو یعنی ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ تھوڑی بہت ملاوٹ سے اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا وہی حکم ہوتا ہے کہ جو چیز ہوتی ہے. تو یہاں جو اقوا حروف ہے، اقوا ایک تو یہ کہ جس کے اندر ساری صفتیں قوی ہیں، وہ تو اقوا ہے ہی حقیقتاً، اور ایک وہ ہے کہ جس کے اندر ایک صفت ضعیف ہے باقی ساری قوی ہیں، تو وہ بھی حکمن اقوائی کے حکم میں ہے، وہ بھی اقوائی ہے. مثلا طا ہے، طا یہ طا کے اندر یہ طا اقوا ہے اور اس کے اندر ساری صفتیں قوی ہیں، تو یہ حقیقتاً اقوا ہے. اب ہم دیکھیں طا کے اندر جو صفتیں ساری قوی ہیں، گن کر دیکھیں، شمار کریں. دیکھیں طا کے اندر پہلی صفت جہر قوی ہے، اور دوسری صفت شدت، اجید و قطن بکت، اس کے اندر طا ہے تو یہ شدت یہ بھی قوی ہے. اور تیسری صفت استعلا میں بھی طا ہے، یہ بھی قوی ہے. اور اسی طرح سے چوتھی صفت اطباق، سطدد، طا اس میں اطباق کے اندر بھی ہے، یہ بھی قوی ہے. اور پانچویں صفت اسمات، فرع من لبن، اطلاق جو ہے اس کے اندر نہیں ہے، تو اسمات یہ قوی صفت ہے، تو اسمات کے حروف میں ہے. تو متضادہ میں سے 5 صفتیں طا کے اندر پائی گئی اور پانچوں صفتیں کیا ہیں؟ قوی ہیں، ٹھیک ہے. اور غیر متضادہ میں سے قلقلہ، وہ بھی قوی ہے. یعنی طا کے اندر چاہے متضادہ ہو یا غیر متضادہ ہو، تمام صفتیں قوی ہیں، کوئی بھی اس کے اندر ضعیف نہیں ہے. تو اس لیے یہ طا حقیقتاً اقوا حروف میں سے اقوا ہے یہ، ٹھیک ہے. اب آگے چلیے، مثال کے طور پر قاف ہے، قاف کے اندر ساری صفتیں قوی ہیں، ایک صفت ضعیف ہے، تو اس ایک صفت کی وجہ سے یہ حروف بھی اقواہی کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے. اب قاف کے اندر آپ صفتیں شمار کریں. دیکھیے سب سے پہلی صفت قاف کے اندر جہر قوی ہے، ٹھیک ہے. دوسری صفت شدت قوی ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری صفت استعلا قوی ہے. چوتھی صفت انفتاح ہے، اور انفتاح کیا ہے؟ ضعیف ہے. یہ صفت ایک اس کے اندر متضادہ میں سے ضعیف آ گئی، ٹھیک ہے. اور پانچویں صفت اسمات قوی ہے. اور چھٹی صفت قلقلہ قوی ہے. تو اس کے اندر 6 صفات پائی گئی، 5 متضادہ میں سے، ایک غیر متضادہ میں سے. تو متضادہ میں سے 4 صفتیں قوی ہیں اور غیر متضادہ کی ایک صفت ہے وہ قوی ہے. تو 6 صفات میں سے ایک ضعیف ہے، باقی 5 صفات قوی ہے. تو اس لیے یہ حرف بھی اقوا ہے، اقوا ہی کے حکم میں ہے، حکمن یہ حرف بھی اقوا ہے. یہ ہے وہ حقیقتاً اور حکمن کا مطلب. یعنی حقیقتاً اگر اس حرف کے اندر ساری صفتیں قوی پائی گئی تو اقوا حقیقتاً، ٹھیک ہے.
اور ایک صفت ضعیف باقی ساری صفت قوی، تو یہ حکمن اقوا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح سے نیچے ضعیف اور اضعاف، ضعیف اضعاف کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اضعاف وہ حروف ہیں جن میں تمام صفتیں حقیقتاً یا حکمن ضعیف ہوں۔ ایسے حروف 6 ہیں جن کا مجموعہ ثمنہ حفن ہے، حقیقتاً جیسے فا، فا میں حکمن فا، اچھا فا جو ہے فا کے اندر ساری صفتیں ضعیف ہیں۔ اب آپ شمار کر کے دیکھ لیں کہ فا کے اندر جتنی صفتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ شمار کریں، دیکھیے پہلی صفت فحثہ شخص سکت، ہمس، ہمس ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صفت رخوت، رخوت ضعیف ہے۔ تیسری صفت استفال، استفال بھی ضعیف ہے۔ چوتھی صفت انفتاح، انفتاح بھی ضعیف ہے۔ پانچویں صفت اذلاق، فر من لبن، اذلاق کے حروف میں فا ہے تو اذلاق، اذلاق بھی ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو فا کے اندر تمام صفتیں ضعیف پائی گئی، تو اس لیے فا حقیقتاً اضعف حروف ہے، یعنی سب سے کمزور حرف ہے فا، ٹھیک ہے، حقیقتاً۔ اور اسی طرح سے اب سا کو دیکھ لو، سا مثال کے طور پر سا لے لیجئے، ٹھیک ہے۔ سا بھی اضعف حروف میں ہے لیکن یہ حکمن ہے، اس کے اندر ایک صفت قوی ہے باقی سب ضعیف ہے۔ سا کے اندر دیکھیے فحثہ شخص سکت، پہلی صفت ہمس ضعیف، رخوت ضعیف، استفال ضعیف، انفتاح ضعیف، اور اسمات یہ قوی ہے، اسمات، فر من لبن میں فا نہیں ہے، وہ سا نہیں ہے، تو اس لیے اسمات پائی جائے گی، اور اسمات قوی صفات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو سا کے اندر 5 صفتیں جو پائی گئی ہیں، 5 میں سے 4 ضعیف ہے اور ایک صفت قوی ہے، تو اس لیے ایک صفت کے قوی ہونے کی وجہ سے اور 4 صفتوں کے ضعیف ہونے کی وجہ سے سا بھی حکمن اضعف حروف میں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے علاوہ قوی، قوی وہ حروف ہیں کہ جن میں زیادہ صفتیں قوی ہوں اور کم صفتیں ضعیف ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ضعیف وہ حروف ہیں کہ جن میں زیادہ صفتیں ضعیف ہوں اور کم صفتیں قوی ہوں۔ اب امید کرتا ہوں کہ حقیقتاً اور حکمن کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ چونکہ میرے سے پوچھا گیا تھا تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت کرنی ضروری سمجھی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں اس طرح سے آپ توجہ سے سنیں گے تو امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ اس حصے کو آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سمجھنے سے اگر کمی کسر رہی تو انشاءاللہ دوبارہ پھر پڑھیں گے اس کو۔ ہمارا مقصد ہے صفات کے بیان کو اچھی طرح سے سمجھنا۔ صفات کا بیان ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کون سا حرف قوی ہے کون سا ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب حروف کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے گا بھئی یہ حرف قوی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ اقوا ہے، یہ اضعاف ہے، تو پھر ان کو اس طرح سے ہم نکالیں گے، ادا کریں گے، اور ان کو ادا کر کے اللہ کے قرآن کا جو حق ہے صحیح تو معنی میں اس کو پڑھنے کا، اس کا حق ادا ہوگا۔ تو اس لیے آپ پابندی کے ساتھ کلاس لیتے رہیں۔ دیکھیں مجھے بھی اس کلاس کی زیادہ تر پابندی ہی کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں، چونکہ ہفتے میں ایک ہوتی ہے۔ کبھی زیادہ ہی مصروف اگر کہیں ہوتا ہوں، کہیں باہر ہوتا ہوں تو میں کلاس کو چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کلاس کی ناغہ نہ ہو۔ ابھی بھی ہمارے استاد صاحب حضرت مولانا سلمان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں کلاس کی وجہ سے اٹھ کر کے آیا ہوں کہ آج کی کلاس ہے، جمعے کی کلاس ہے، اگر رہ گئی تو رہ جائے گی، تو میں ان کے پاس سے کلاس کو لینے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہرحال زیادہ تر وقت تو ہمارا اسی میں، لیکن کوئی بات نہیں، اصل تو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب چلیے تھوڑا سا سبق آج کا اگلا پڑھ لیتے ہیں جو ہمارا سبق ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ آگے بھی بڑھ جائیں۔
دیکھیے ایک حرف کو دوسرے حرف سے 4 طریقوں سے ممتاز کیا جاتا ہے، 4 طریقوں سے جدا کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ وہ مخرج سے جدائی، وہ آپ کو معلوم ہو گئی کہ کس طرح سے مخرج سے ان کے اندر فرق کرنا ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ جو ہے وہ صفت سے جدائی کرنی ہے۔ دوسرا طریقہ صفت سے جدائی، اگر حرفوں کا مخرج ایک ہو تو ان میں جدائی صفات کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی ایسے حروف کہ جن کے مخرج ایک ہیں، مثلا تا، دال، طا، تینوں کا مخرج ایک ہے، تو تینوں میں ہمیں فرق کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، مخرج تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ بھئی تا زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ تا، اور دال زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ دال، طا زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ۔ مخرج تینوں کا ایک ہے، جب تینوں کا مخرج ہے تو تینوں میں فرق کیا ہوا؟ وہ فرق صفات کے ذریعے سے معلوم ہوگا، صفت سے ان کو الگ الگ کرنا ہوگا۔ مخرج میں تینوں مشترک ہو گئے، اب صفات کے ذریعے سے ان کو الگ الگ کریں گے۔ تو دوسرا طریقہ صفت سے جدائی کا، یہ سبق ہمیں پڑھنا ہے، وہ کس طرح سے؟ چلیے کتاب کے اندر پڑھ لیتے ہیں آج کا سبق۔ یہ لیجئے دوسرا طریقہ صفت سے جدائی، ٹھیک ہے۔ اگر حرفوں کا مخرج ایک ہو تو ان میں جدائی صفات کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایسے حروف یہ ہیں: حمزہ ہا، دیکھیں حمزہ ہا کا مخرج ایک ہے۔ کیا ہے حمزہ ہا کا مخرج؟ بولیے آپ ذرا، تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیجئے۔ بیدار تو آپ ہیں ہی الحمدللہ، تھوڑا سا بولیے بھی۔ حمزہ ہا کا مخرج بتائیے کیا ہے؟ حمزہ ہا کا مخرج اقصائے حلق، اقصائے حلق یہ حمزہ ہا کا مخرج ہے۔ اقصائے حلق یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ۔ حمزہ کا بھی مخرج وہی ہے، ہا کا بھی مخرج وہی ہے، تو دونوں میں ہمیں فرق جو کرنا ہے، جدائی کرنی ہے، صفت کے ذریعے سے کرنی ہے۔ دیکھیے حمزہ میں صفات ممیزہ دو ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سی؟ جہر اور شدت۔ اور ہاں میں بھی دو ہیں، ہمس اور رخوت۔ باقی تین صفات استفال، انفتاح اور اسمات میں دونوں مشترک ہیں۔ حمزہ کا مخرج ایک ہوا، اقصائے حلق۔ اب جدائی کرنی ہی صفت کے ذریعے سے، تو دو صفات ممیزہ ہیں حمزہ میں، دو حمزہ میں صفات ممیزہ ہیں، اور دو ہی ہمس میں، اس میں ہاں میں صفات ممیزہ ہیں۔ حمزہ میں جو دو صفات ممیزہ ہیں وہ کیا ہے؟ جہر اور شدت۔ دیکھیں حمزہ فحثہ شخص سکت، مجموعہ کے اندر حمزہ نہیں ہے، لہذا جب حمز کے حروف میں حمزہ نہیں ہے تو اس کی جو ضد ہے جہر، جہر اس کے اندر پائی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری طرف ہا کو دیکھ لیں، جب اس کے اندر اور ہا فحثہ شخص سکت میں ہے، تو حمزہ کے اندر جہاں جہر پائی گئی، ہا کے اندر ہمس پائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو جو صفت حمزہ کے اندر ہے وہ ہا کے اندر نہیں ہے، تو ایک صفت تو ممیزہ حمزہ کے اندر جہر ہوئی اور ہا کے اندر ہمس ہوئی، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ حمزہ کے اندر اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔